السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 256 میں ارشاد فرمایا ہے، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے کہ طاغوت کا انکار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اس نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے، ایسا مضبوط ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے پہلی شرط یہ ہے طاغوت کا انکار کرنا۔ جیسے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ توحید، کلمہ شہادت، کلمہ طیب، تو اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، تمام معبودان باطلہ کی نفی پہلے ہے، پھر اس کے بعد ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یہ جو شروع میں ہے نا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ سب باطل ہیں، اس کی ہم نے نفی کرنی ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے، کلمے کے اندر جو ہم گواہی دے رہے ہیں اس گواہی کا تقاضا یہ ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو پہلے طاغوت کا انکار کرو۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر وہی ایمان لاتا ہے جو طاغوت کا انکار کرے۔ اور ادھر اگر ہم طاغوت کا اقرار کریں، طاغوت سے محبت کا اظہار کریں، طاغوت کو بھی اپنائیں اور اللہ کے ساتھ ایمان بھی اپنائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگ اور پانی کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ہم اللہ کو اور طاغوت کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت طغا سے ہے، طغا کا معنی ہے طغیانی، سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، یہ ہے طاغوت کا لفظی معنی۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس حد کو کراس کر جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے، تو اس نے سرکشی کی، اس نے سرکشی کی۔ اور یہ سرکشی اپنی انتہا کو جب پہنچتی ہے کہ جب کوئی اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت کرنے کا کہے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، جس طرح نمرود نے کہا تھا کہ انا احیی و امیت، کہ جس طرح تمہارا اللہ موت اور زندگی کا مالک ہے، میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں، میں بھی اللہ ہوں، میں بھی خدا ہوں، میں بھی معبود ہوں۔ اور جب کوئی لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کرے، یہ طاغوت ہے کہ اس کی سرکشی، اس کی نافرمانی، اس کی عداوت، اس کی حدود کو پامال کرنا اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ اسے تو چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادت کرتا، تو اللہ کی عبادت چھوڑ کر یہ لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کرتا ہے، تو یہ طاغوت ہے۔ طاغوت ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ریاست بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر ایک شخص، جس طرح نمرود نے کہا تھا کہ میں الہ ہوں، جس طرح فرعون نے کہا تھا میں خدا ہوں، تو یہ ایک فرد ہے جو طاغوت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ادارہ ایسے قانون وضع کرتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور ان کی فرما برداری ہو، تو یہ طاغوت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ریاست ایسے قانون پاس کرتی ہے، ایسا قانون بناتی ہے، ایسا لا بناتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے
قانون کی مخالفت ہو، اللہ کی عبادت کی مخالفت ہو، اللہ کی عظمت کی مخالفت ہو، تو یہ بھی طاغوت ہے۔ تو طاغوت فرد واحد بھی ہو سکتا ہے، ادارہ بھی ہو سکتا ہے، ریاست بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے وہ طاغوت ہے۔ اور کائنات کا سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ شیطان ہے، کہ شیطان لوگوں کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت بن جاتا ہے، جب انسان کا نفس انسان کو ایسے عمل پر مجبور کرے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، اللہ سے بغاوت ہو، اللہ کی حدود سے تجاوز ہو، تو انسان کا نفس بھی طاغوت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا اور ہم اپنے کام میں لگے رہیں، نماز کا وقت ہو گیا اور ہم نیند کے اندر مست رہیں اور خواب غفلت کے مزے لوٹتے رہیں، تو ہم نے اپنے نفس کی بات کو مانا اور اللہ کی بات کو رد کر دیا۔ جب مؤذن یہ اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، اور ہم اس کی بات پر توجہ نہ دیں اور اپنی آرام، اپنا فائدہ، اپنی خوشی، اپنی راحت اور اپنی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے ہم نماز کو چھوڑ دیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا سود حرام ہے، ہم کہیں نہیں جناب اس میں تو بڑا فائدہ ہے، اس کے بغیر تو ہمارا کاروبار نہیں ہو سکتا، اس کے بعد تو معیشت چل نہیں سکتی۔ تو ہم نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی منطق کو استعمال کیا اور اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ ہم نے بغاوت کی، ہم نے سرکشی کی، ہم نے اللہ کی حدود کو توڑا، تو ہم بھی اس وقت طاغوت بن جاتے ہیں جب ہم اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یہ تو تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کیا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے میں لعنتی بن گیا، اس آدم کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہو گیا، اس آدم کی وجہ سے اللہ تو نے مجھے یہاں سے نکال دیا، اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھ پر لعنت کی، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس آدم کو اور اولاد آدم کو نہیں چھوڑوں گا، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہر وقت اس کی یہ کوشش ہے کہ میں انسان کو، مسلمانوں کو خاص طور پر اپنے راستے پر چلاؤں اور ان سے وہی گناہ کراؤں جو میں نے اللہ کی نافرمانی کر کے کیا تھا۔ تو یہ سب سے بڑا طاغوت ہے جو ہمیں بھی طاغوت بنانا چاہتا ہے۔ تو طاغوت کی نافرمانی ہم نے کرنی ہے، طاغوت کا انکار ہم نے کرنا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اے لوگو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محترم نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ کتنا محبوب، کتنا پیارا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے والدین سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی محبت جب تک نہیں ہوگی ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کی محبت، نبی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔
اور آپ کا یہ فرمان کہ اتنی زیادہ محبت ہو کہ اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر اور سب لوگوں سے بڑھ کر، یعنی ایک طرف اولاد کی محبت، ایک طرف نبی کی محبت، تو ہم نبی کی محبت میں اولاد کی محبت کو ٹھکرا دیں۔ ایک طرف نبی کی سنت ہو، نبی کی حدیث ہو، اور دوسری طرف اولاد کی فرمائش ہو، تو اولاد کی فرمائش کو ہم ٹھکرا دیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ والدین کی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرائے تو ہم والدین کی بات کو رد کر دیں گے، وہاں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے، اگرچہ والدین کیوں نہ ہو۔ ایک طرف اللہ رسول کا حکم ہو اور دوسری طرف قوم، برادری اور سب لوگوں کی بات ہو، تو ہم قوم، برادری اور پوری دنیا کی بات کو رد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے کہ جس کے اندر طاغوت سے عداوت ہو، طاغوت سے نفرت ہو، طاغوت سے سرکشی ہو، طاغوت کا انکار ہو، طاغوت کا کفر ہو، طاغوت سے ہم نفرت کریں، اللہ رسول سے محبت کریں، اللہ رسول کا کہنا مانیں، اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ